اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ محترم سامعین کرام، مروان کی جب ملاقات ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، اور مروان نے اس کے بعد ولید کو جا کر پوری خبر سنائی کہ کس طریقے سے میں نے امام حسین کو کیا کہا اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، تو ولید نے خط لکھا کہ انہو لیس یرا لنا علیہ طاعتا ولا بیعتا، کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ولید نے لکھا کہ امام حسین نہ ہماری اطاعت کو اور نہ ہی ہماری بیعت کو جو ہے وہ جائز شمار کرتے ہیں، اور نہ وہ ہماری اطاعت کریں گے اور نہ ہی وہ ہماری بیعت کریں گے۔ جب یہ خط جو ہے وہ یزید کے پاس گیا اور یزید نے اس خط کو پڑھا تو سخت جو ہے وہ غضبناک ہو گیا، اور جب وہ غصے میں آتا تھا تو اس کی دونوں آنکھیں مل جاتی تھیں، اور پھر اس نے خط لکھا ولید کو۔ یزید نے لکھا کہ اے ولید، جب تجھ تک میرا یہ خط پہنچے تو دوسری مرتبہ تمام اہل مدینہ سے سخت طریقے سے بیعت لینا، وذر عبداللہ ابن زبیر فإنہ لن یفوتنا ولن ینجو منا ابدا ما دام حیا، اور عبداللہ ابن زبیر کو چھوڑ دینا کیونکہ وہ ہم سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے اور ہم سے نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ وَلْيَكُنْ مَعَ جَوَابِكَ إِلَيَّ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي، اور جو خط کا جواب میرے پاس آئے تمہارا، تو اس خط کے جواب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر بھی مجھے بھیجنا۔ فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلْتُ لَكَ أَعِنَّةَ الْخَيْلِ، اگر تم نے کام کیا تو میں تمہارے لیے جو ہے وہ بے شمار گھوڑے قرار دوں گا، وَلَكَ عِنْدِ الْجَائِزَةِ، اور تمہارے لیے ایک خاص انعام ہوگا، وَالْحَظُّ الْأَوْفَرُ وَالنِّعْمَةُ، اور بیش بہا قیمتی انعامات اور خزانے جو ہے وہ تمہارے لیے ہوں گے۔ جب یہ خط ولید کے پاس پہنچا تو ولید نے کہا کہ لا واللہ لا یرانی اللہ قاتل الحسین ابن علی وانا لا اقتل ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولو اعطانی یزید الدنیا بحذافیرہا، کہ خدا کی قسم خدا مجھے امام حسین کے قاتلوں میں نہ دیکھے، اور میں ہرگز بنت رسول اللہ کے بیٹے کو قتل نہیں کروں گا، اگرچہ کہ یزید جو ہے وہ پوری کی پوری دنیا ہی مجھے عطا کیوں نہ کر دے۔ یہ دن گزر گیا، اور پھر اس کے بعد وہ رات آئی جو کہ انتہائی قیامت کی رات تھی، یعنی مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کی آخری رات تھی۔ اس رات میں ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام اپنی جد کی زیارت کے لیے ان سے وداع کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہاں پر نمازیں پڑھیں اور نمازوں میں کچھ مناجات کی، خداوند کریم سے دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی: اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وانا ابن بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقد حضرنی من الامر ما قد علمت، فرمایا کہ اے پروردگار، یہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میرے لیے وہ مشکل کام میرے حصے میں آ گیا ہے کہ جس کے بارے میں تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہم وانی احب المعروف واکرہ المنکر، اے پروردگار میں معروف کو پسند کرتا ہوں اور ہر منکر کام سے گریزا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا۔ وانا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق ھذا القبر ومن فیہ وما اخترت من امر ھذا ما ہوا لک رضا، فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے صاحب جلال و اکرام، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس صاحب قبر کے حق کے واسطے سے، اور جو اس قبر میں ہے اس کے حق کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو امر تو نے میرے لیے اختیار کیا ہے اس میں میرے لیے تو اپنی رضا قرار دے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے گریہ فرمایا، اور گریہ فرماتے ہوئے اپنے سر کو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر رکھ دیا، یہاں تک کہ امام حسین کی آنکھ لگ گئی، اور خواب میں امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کو دیکھا کہ جن کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں فرشتے تھے، وہ امام حسین کی طرف آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے نواسے سے اشار فرمایا کہ یا بنیا یا حسین کأنک عن قریب اراک مقتولا مذبوحا بارض کرب و بلا،
من عصابۃ من امتی، کہ اے میرے بیٹے اے حسین، میں عنقریب تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو قتل کیا جائے گا، تجھے ذبح کیا جائے گا ایک ایسی زمین پر جو کہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے، اور تو میری امت کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ وَأَنْتَ فِي ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَىٰ، جبکہ تو اس حالت میں قتل کیا جائے گا کہ تو پیاسا ہوگا، تجھے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ وَظَمْآنٌ وَلَا تُرْوَىٰ، اور تیرے گلے کی رگیں خشک ہو چکی ہوں گی لیکن تجھے پانی نہیں پلایا جائے گا۔ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَرْجَوْنَ شَفَاعَتِي، اور اس کے باوجود یہ امت جو تجھے قتل کرنے والی ہے، ان تمام کاموں کے باوجود وہ میری شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ مَا لَهُمْ لَا أَنَالَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ میرے نواسے کو قتل کرنے کے بعد بھی میری شفاعت سے امید رکھتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، خداوند کریم ان کو میری شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ فما لهم مشتاقون وَإِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ لَن تَلَانَهَا إِلَّا بِالشَّهَادَةِ، اے حسین ابن علی، آپ کے لیے جنت میں وہ درجات ہیں کہ وہ درجات سوائے شہادت کے اور کسی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے خواب میں ہی اپنے جد کو یہ کلام کہتے ہوئے سنا، اور پھر اس کے بعد امام نے اپنے جد سے کہا کہ یا جدہ لا حاجت لی فی الرجوع الی الدنیا ابدا، کہ اے میرے جد، مجھے کوئی اب دنیا میں حاجت نہیں رہی کہ میں دوبارہ دنیا میں پلٹوں، بس مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ وَاجْعَلْنِي مَعَكَ إِلَىٰ مَنزِلِكَ، اور مجھے جو آپ کی منزل ہے وہیں پر قرار دیجئے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا حسین انه لا بد لك من الرجوع الى الدنيا حتى ترزق الشهادة وما كتب الله لك فيها من الثواب العظيم فإنك وأباك وأخاك وعمك وعم أبيك تحشرون يوم القيامة في زمرة واحدة حتى تدخل الجنة۔ فرمایا کہ اے حسین، کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ تم دوبارہ دنیا میں پلٹائے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں شہادت نصیب ہو، اور جو خداوند کریم نے تمہارے لیے ثواب عظیم رکھا ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکے۔ بس تم، تمہارے والد گرامی، تمہارے بھائی، تمہارے چچا اور تمہارے چچا کے بیٹے، یہ سب کے سب ایک ہی زمرے میں محشور کیے جاؤ گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں تک بات پہنچنی تھی کہ اتنے میں امام حسین بیدار ہوئے خواب سے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے اس خواب کو اپنے اہل بیت اطہار کے درمیان رکھا، اپنے گھر والوں کو اس خواب کے بارے میں خبر دی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ روایت کہتی ہے کہ فلم یکن ذلک اليوم فی شرق ولا غرب اشد غما من اہل بیت رسول اللہ ولا اکثر منہ باقیا و باقیہ، کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن سے زیادہ مشرق اور مغرب میں کوئی غم کا دن نہیں تھا، اور اہل بیت اطہار کے گھر میں ایک مرتبہ دوبارہ گریہ برپا ہوا، اور انتہائی شدید انداز میں گریہ برپا ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔